اس وقت جس عالمی بحران سے ہم سب گزر رہے ہیں اور ساری دنیا گزر رہی ہے، اس پہ بڑا بنیادی سوال آپ نے کیا ہے۔ پہلی بات تو ہے کہ میں آخری بات آپ نے جو کی ہے وہ ہندوستان کے بارے میں، اس کی صبح کی بہت بڑی اہمیت نہیں ہے۔ اصل بات ہے کہ کیا پاکستان نے جو رول ادا کیا ہے اور جو کر رہا ہے اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی پاکستان کے لیے بڑی اعزاز کی بات بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی اس کی انتہائی ذمہ دار حیثیت جو اس خطے میں بن رہی ہے اور بنی ہے، یہ اس کی وجہ سے پاکستان اس وقت امریکہ ایران کے درمیان ایک ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اور خالی امریکہ اور ایران ہی نہیں ہے، بلکہ سارا جو خطہ ہے مشرق وسطیٰ کا، یہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اور پاکستان کی بہت بڑی کامیابی یہ ہے کہ اس نے ایران کو اس طرح سے اپروچ کیا ہے کہ جنگ کو اثرات جو ہے وہ مشرق وسطیٰ تک پھیلنے سے بچ گئے۔ پھیلے ضرور ہیں، وہ ان کو وہاں تک ضرور جانا ہی تھا جہاں امریکن بیسز ہیں، امریکن ایسٹس ہیں، اور ایران نے اپنا کام بالکل ٹھیک کیا ہے۔ لیکن اس میں پاکستان کی کردار بڑا اہم رہا ہے کہ اس نے اس کو کنٹین کیا ہے، اس کو روکا ہے۔ اور یہ روکنا نہ صرف مشرق وسطیٰ کے لیے بڑی اہمیت تھی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ساری عالمی معیشت کے لیے انتہائی اس کی اہمیت تھی۔ جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے، پاکستان نے بہت بڑی ایفرٹ کی ہے، ہماری لیڈرشپ کہہ لیں اس کو، ہماری ملٹری لیڈرشپ ہے یا سویلین ہے، یہ کام ان کے لیے بڑا مشکل بھی ہے، چیلنجنگ بھی ہے، کیونکہ ٹرسٹ کرنا امریکہ کے اوپر یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اور یہ بات ہمیں سب کو پتہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ کوئی آسان آدمی نہیں ہے۔ اس کے اپنے ملک کے اندر جو پچھلے 1 سال سے ان کے انتخاب ہونے کے بعد، پریزیڈنٹ بننے کے بعد جو اس نے اقدامات کیے ہیں، اس سے امریکہ کے اندر ایک بہت بڑا کنفرنٹیشن کی صورتحال پیدا ہے۔ ان کی پوری جو سوسائٹی ہے، جو بڑی اپنے اندر اپنی بڑی قدر و قیمت رکھتی تھی، خاص طور پہ جو ان کا جمہوری اثرات تھے اور جمہوریت کے اوپر جس طرح وہ اپنا بڑا اعتماد رکھتے تھے اور اس کو اپنا سرمایہ سمجھتے تھے، اس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بڑی بری طرح اس کو خراب کیا ہے۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بارے میں اس کے جتنے بھی الائز ہیں، یورپ میں نیٹو کے جو الائز ہیں اس کے، اور اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو یوکرین اور رشیا کی وار کے اندر جو اس کا رول ہے، اس سے بھی یورپین لیڈرشپ اس سے خاصی حد تک نالاں تھی۔ اور پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ٹیرف کے اوپر جو انہوں نے بہت جو بڑا اس کے اندر بڑا اضافہ کیا، 100 گنا اضافہ کیا، اس سے بھی جو ہے وہ اس کی اپنی مارکیٹ کے اندر کوئی بہت بڑا اچھائی تو نہیں پیدا ہو سکی، نہ ہی اس کے اس فیصلوں سے کو بہت اچھا اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ لیکن اس کے جتنے بھی دوست تھے، امریکہ کے دوست ممالک، چاہے وہ یورپ میں تھے، اور چائنا بھی کسی حد تک بڑا نرم گوشہ رکھتا رہا ہے، چائنا بہت بڑا انویسٹر ہے امریکہ کے اندر، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی اس کے بہت اچھے تعلق نہیں رہے۔ اس طرح ہندوستان کا بھی ہمیں مینشن کرنا پڑے گا کہ وہ ایک بہت بڑا بزنس پارٹنر تھا امریکہ کا، لیکن اس کے بھی بڑے زد لگائی۔ تو اس طرح جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو ٹرسٹ بیس ہے وہ بڑا کمزور پڑا ہے، اس کے اوپر اعتبار کرنا بڑا مشکل ہے۔ پھر خاص طور پہ ایران کی جنگ سے قبل جس طریقے سے نیگوسیشن ہو رہی تھی، مذاکرات ہو رہے تھے، اور عمان کا جو فارن منسٹر ہے، اس فارن منسٹر کی جو اس حملے سے 1 دن قبل جو CNN پہ اس کا انٹرویو تھا، وہ اس حد تک واضح بتا رہا تھا کہ ایران نے اس جنگ سے بچنے کے لیے امریکہ کی وہ تمام شرائط جو ہے ان کو قبول کر لیا، مان لیا، جن شرائط کو شاید وہ عمومی حالات میں نہ مانتا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ایرانی لیڈرشپ کی فراست تھی، وہ جنگ سے بچنا چاہتے تھے اور انہوں نے بہت چیزیں مانی۔ لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو اعتماد ہے،
جو اس کا ٹرسٹ تھا وہ اس طرح تباہ ہوا کہ اس نے اس کی ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے اس واقعے کے جو انٹرویو تھا عمانی فارن منسٹر کا کہ اس نے ایران پہ حملہ کر دیا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ پھر یہ حیران کن جو بات ہم نے دیکھی اور سارے عالم نے دیکھی, ساری دنیا نے دیکھی کہ ایران نے جس طریقے سے ریٹیلیٹ کیا, جس طرح سے جوابی کارروائی کی, وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو توقع رکھتا تھا اور اس کی ایڈمنسٹریشن بھی, اس کے منسٹرز بھی وہ سارے توقع رکھتے تھے کہ اگر ایران کی لیڈرشپ جو اول درجے کی لیڈرشپ ہے, جس میں ان کے سپریم لیڈر بھی شامل ہیں امام خامنہ, ان کی شہادت ہوئی, ان کے جنرلز گئے, ان کے بڑے سینئر لیڈرشپ گئی, ان کے اپنے خاندان کے لوگ گئے, تو ان کو بڑا خیال تھا کہ یہ جانے سے ایران کی جو پوری قوم ہے تو ہمارے پاؤں میں آ جائے گی. لیکن وہ ایران کی جو عوام کی جو پوری تاریخ ہے غالباً اس پہ ان کی کبھی نظر نہیں گئی, کیونکہ ایران کی جو قوم ہے, جو اس کے جو پورا سٹرکچر ہے, ہسٹورک سٹرکچر ہے, وہ حیران کن حد تک پوری دنیا سے اوجھل رہا اس سارے عرصے میں. کیونکہ پچھلے 40-45 سالوں سے زیادہ ایران کے بارے میں منفی پراپوگنڈا جو یورپ کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے ہوتا رہا, اور ساتھ ساتھ میرے خیال میں ہمارے بھی جو مسلمان ممالک تھے انہوں نے بھی کوئی کمی نہیں شاید کی ہوگی اس سارے کام میں, وہ بھی لگے رہے. تو جو پروپیگنڈا منفی ہوتا رہا ایران کے خلاف, اس کے بارے میں مغرب میں ہمیشہ ایک تصور پیدا ہوا کہ ایران بڑا کمزور ملک ہے, ساری دنیا نے اس پر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں, اس کی اکانومی جو ہے بالکل کنٹرول کر لی ہم نے, وہ اپنا تیل بھی جو ہے جو دنیا کا چوتھا بڑا غالباً تیل پیدا کرنے والا ملک ہے, اور اس طرح گیس بھی بہت بڑی مقدار میں پیدا کرتا ہے, اس کی جو فروخت ہوتی تھی وہ آدھی قیمت میں بکتی تھی. تو اس لحاظ سے ان کا خیال تھا کہ یہ بڑے کمزور ملک ہے, اس کے عوام بڑے کمزور ہے, اور یہ بغاوت کر کے تو فوراً پہنچ جائیں گے اقتدار کی کرسی پر. لیکن جو ریزیلینس دکھائی ایرانی قوم نے, میں سمجھتا ہوں کہ اس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا, ساری دنیا حیران ہو گئی, اور اس سے توقع نہیں تھی. میرے خیال میں ایرانینز نے اپنی جس انداز سے دفاع کیا ہے, یہ پوری جو انسانی تاریخ ہے اس کے اندر یہ بہت بڑا سنہرا باب ہوگا. ابھی دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان کی جو کوشش ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ آخری منٹ بھی جو ہماری کوشش, ہماری جو قیادت وہاں گئی ہے, ایران جا کے نیگوشیٹ کرتے رہے, ایک سے زیادہ بار جانا پڑا ان کو بالکل چند دن قبل بھی. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی معاہدے کی طرف بالکل قریب جب پہنچ رہے تھے, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو بہت ہی اس کے لیے بے چین تھے اس معاہدے کے لیے, یکایک جو ہے اس نے اپنا پینترا بدلا, اور اس نے ایک نیا ڈنڈورا ٹکا لیا ابراہمک ایکارڈ کے لیے, مسلمان ممالک کو دباؤ ڈالنے کے لیے, جس میں سعودی عرب ہے, جس میں قطر ہے, جس میں جو ہے غالباً جو ہے وہ ٹرکی کو بھی کہا گیا, پھر وہ پاکستان سے بھی کہا گیا. تو اس طرح کی باتیں کرنے سے اس کا مقصد غالباً جو اپنی کانسٹیچوئنسی ہے امریکہ کے اندر, اور جو اسرائیلی لابی ہے, اسرائیلی جو اس کی جو سپورٹ ہے اس کی اسرائیل لابی کے اندر, ان کا بڑا دباؤ رہا ہے اس کے اوپر. اور اسرائیل تو لے پالک تو ہے ہی امریکہ کا, لیکن اب امریکہ ایڈمنسٹریٹ کا لے پالک ہو گیا. اصل بات تو یہ آ گئی ہے. اب وہ امریکہ جو کسی وقت اسرائیل کا سرپرست سمجھا جاتا تھا, تو اس کے بارے میں ہمیں ابھی معلوم ہوا ہے, اور ساری دنیا کا معلوم ہو گیا کہ اب اصل میں اسرائیل امریکہ کا سرپرست ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے فوری طور پہ پینترا بدلا, اور اس نے اس معاہدے کو جو کہ بالکل حل ہونے کے بالکل قریب ترین تھا, اسے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا. تو یہ ساری صورتحال ایسی ہے کہ اس وقت جو سب سے مشکل کام ہے, جو ثالثی کروانے والے جو کردار ہیں, کریکٹرز ہیں, چاہے وہ ہمارے جو ہے وہ فیلڈ مارشل حافظ منیر صاحب ہوں, یا ہمارے پرائم منسٹر ہوں, یا قطر کے پرائم منسٹر ہوں, یا جو ہے ٹرکش جو ایجپشن لیڈرشپ ہے, یہ سارے مل کے ایفرٹ کر رہے ہوں گے. لیکن ان کے لیے بڑی مشکل پیشی آ رہی ہے کہ وہ
प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में एतमाद कैसे दिलाएं ईरानियंस को। हालांकि मैं समझ रहा हूँ कि ईरानियंस ने बड़ी हद तक, ईरानी क़यादत ने बड़ी हद तक उन चीज़ों से विड्रॉ भी कर लिया था, ख़ास तौर पे जिसके बारे में अमेरिका का दबाव है कि आपने न्यूक्लियर वेपन की हम आपको नहीं रख सके। उससे लिए आप देखेंगे सिर्फ 3-4 दिन कबल ईरानी सदर मसूद साहब ने, पेज़ेश्कियान साहब ने इस बारे में खुले अल्फाज में कहा कि हमारा कोई इरादा, पूरी दुनिया को हम यकीन दिलाते हैं कि हम कतन न्यूक्लियर पावर नहीं बनना चाहते और न इस बारे में हमको दिलचस्पी रखते हैं। तो इससे बड़ी संजीदगी क्या हो सकती है। इस तरह जहाँ तक मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि हॉर्मोज़ के बारे में भी जो उनका मौक़िफ़ था उसमें उन्होंने काफ़ी लचक दिखाई है और बहुत चीज़ें जो उनको शायद अगले 30 दिनों के लिए बाद तक डिस्कशन में रखा था, वो भी हिकमत अमली के तहत। हम सब समझते हैं कि बहुत सी चीज़ें तय हो चुकी हैं, वो चाहे हो चुकी थी, मैं कह सकता हूँ कि ऑलमोस्ट 90% या इससे ऊपर आप कह लें कि चीज़ें तयशुदा हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि जो जिसको कहते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट, वो बड़ा मुश्किल काम है अमेरिका के लिए भी और ईरानी क़यादत के लिए भी, क्योंकि दोनों ने अपने अपने अवाम के सामने एक पोजीशन इख्तियार की हुई है और अगर वो फौरी तौर पे दोनों ममालिक विड्रॉ करते हैं तो उससे नुकसान होता है कि जो उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं वो ज़रा धचका लगता है। तो ये डिप्लोमेसी में ये अमूमन तरीका ये इख्तियार किया जाता है कि आप पहले स्टेटमेंट एक अंडरस्टैंडिंग की देते हैं और उसके बाद जाके आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को समेटते हैं। तो ये डिप्लोमेसी में चीज़ें बड़ी मुस्तनद समझ जाती हैं। लेकिन अभी सूरत हाल थोड़ी तशवीशनाक चली गई है कि गुज़श्ता दिन जो अमेरिका ने ईरान के ऊपर फिर दोबारा जो है वो हमला किया और फिर जवाबी वो भी कुवैत से उसने इस्तेमाल किया, कुवैत की बेसिस को, और जवाब में फिर ईरान ने कुवैत के ऊपर अपना जवाबी काम करना था। तो ये तशवीशनाक सूरत हाल है, पेचीदा भी है और मैं समझता हूँ कि ये अकॉर्ड हो तो ज़रूर जाएगा, लेकिन इस पर टाइम बहुत लगेगा। और ये हमारे सालस हैं, इनको ज़रा और ज़्यादा प्रेसिडेंट ट्रंप को कुछ उसको अकल सिखानी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया।